علیکم، میں امداد سمرو۔ انڈیا کو تو پھینٹا لگا ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے، پاکستان کے کھلاڑیوں نے، اور تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ میں T20 ورلڈ کپ یا کسی بھی فارمیٹ کے ورلڈ کپ میں انڈیا سے جیتا ہے، انڈیا کو شکست دی ہے۔ کھلاڑی میدان میں جم کر کھیلے اور پھر جو ہمارا روایتی حریف ہے اس کو ہوئی بدترین شکست، مگر ایک شکست ہوئی ہے ہمارے کپتان کو، پاکستان کے کپتان کو یا اس کی ٹیم کو، جو ٹیم اس کو بنا کر دے دی گئی تھی پاکستان میں، مرکز میں اور صوبوں میں، بلوچستان میں، وہاں پر بلوچستان میں وکٹ گر گئی ہے اس حکمران اتحاد کی۔ ظاہر ہے پاکستان میں جو حکومت کر رہے ہیں سیاسی جماعتیں، ان میں BAP باب پارٹی وہ بھی حکمران اتحاد میں شامل ہے، اور BAP نے بلوچستان میں وکٹ گرا دی ہے اس حکمران اتحاد کی، یا بلوچستان ظاہر حکمران اتحاد کے باقی لوگ تھے اس میں شامل ہوئے، لیکن دراڑ جو ہے وہ سنگین پڑ گئی ہے، وہ شدید پڑ گئی ہے، اور اس میں جو توقع تھی، توقع کے مطابق جام کمال ریزائن کر گئے ہیں، ان کی حکومت گر گئی ہے، اور اب اگلے وزیر اعلیٰ کے لیے وہی پرانے کھلاڑی میدان میں ہیں۔ لیکن پہلے ظاہر ہے کرکٹ کا معاملہ، کیونکہ پوری قوم کو اس کی مبارکباد ہو، اور ہم کیونکہ کرکٹ کے معاملے میں بہت زیادہ، ایک تو ہمیں کرکٹ کا جو ہے اپنا شوق، ہماری ٹیم کو کرکٹ بخار جو ہے وہ بہت چڑھا رہتا ہے، اور ظاہر ہے جب انڈیا کے ساتھ مقابلہ ہو تو پھر ہر بندہ یوں ٹکٹکی باندھ کر TV کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو چاہے پاکستان کے باہر۔ بلکہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب سعودی عرب کے دورے پہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے کرکٹ دیکھ رہے تھے، سامنے یوں سجی ہوئی ٹیبل ہے اور ان کی ٹیم ہے، ایک صاحب پونی والے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ان کے باقی جو پورے کے پورے عمران خان صاحب کی جو کابینہ کے ارکان جو ان کے ساتھ وہاں گئے ہوئے تھے، ان کی ٹیم کے لوگ وہ بیٹھ کر یوں دیکھ رہے ہیں ٹیم، اور پورا ظاہر ٹیم کو وہاں سے سپورٹ دے رہے ہیں نا، مورل سپورٹ، میں اسپریچول سپورٹ نہیں کہہ رہا، مورل سپورٹ، تو وہ مورل سپورٹ دے رہے تھے بیٹھے ہوئے۔ تو ظاہر ہے وہ اب پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے کل رات ایک بڑی خوشخبری آئی۔ اب اس میں جو اس کا ہار جیت ہوتا رہتا ہے کھیل میں، پاکستان اور انڈیا، اور ہم خاص طور پر مطلب کہتے ہیں کہ جناب کرکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا جو مقابلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے، اور یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہوتا، پوری دنیا میں اس کو زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، انجوائے بھی کرتے ہیں کہ جناب یہ تو دو حریف جو دشمنوں کی طرح لڑ رہے ہیں، ان کا مقابلہ ہے۔ تو انڈیا میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے، یہاں پر بھی، وہاں تو یہ ہوتا ہے انڈیا میں کہ وہاں پر اگر کوئی غلطی سے پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کر دے تو پھر اس کو غدار کا الزام لگایا جاتا ہے، جناب ان کو کہا جاتا ہے کہ جائیں پاکستان جائیں اور یہ کریں وہ کریں۔ ہمارے ایسے لوگ ہیں جو کھیل کے معاملے میں جو دیکھتے ہیں کہ یار انڈیا کے لوگ اچھا کھیل رہے ہیں، تو وہ اسپورٹس مین اسپرٹ جو ہوتی ہے اس کے تحت جناب ان کو کیا جاتا ہے، ان کو سراہا جاتا ہے۔ وہاں سرائیں گے تو وہاں آپ کو پھینٹا پڑے گا، وہاں پہ جو انتہا پسند ہیں وہ نہیں بخشتے، یہ حقیقت ہے۔ انڈیا میں پاکستان کے خلاف نعرہ لگا کر انتخابات جیتا جاتا ہے، پاکستان میں وہ نعرہ لوگ اپنے مسائل کے اوپر الیکشن لڑتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے الیکشن تو جو بھی ہے، لیکن بہرحال وہ نعرہ اس طرح نہیں بکتا، لیکن انڈیا میں بکتا ہے، اور بلکہ وہاں پہ تو ظاہر ہے وہ ایک اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کافی سارے رؤف کلاسرا صاحب نے وہ انڈین کپتان کی تصویر شیئر کی ہے، ہمارے بابر اعظم صاحب جو کپتان ہیں ان کو ہاتھ ملاتے ہوئے جو ایک جیسچر ہوتا ہے نا، ایک اسپورٹس مین کا اسپرٹ جو ہوتا ہے، وہ انہوں نے دکھائی، تو وہ اس میں تصویر شیئر کر کے اس کو سراہا ہے انہوں نے، رؤف کلاسرا نے۔ وہ یہی ہوتا ہے کرکٹ میں کوئی دشمنیاں نہیں ہوتی، دشمنیاں تو سیاست میں بھی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال تو وہ معاملہ کرکٹ کا تھا۔ تو کرکٹ ہمارے لیے اس موقع پر اس لیے بھی زیادہ حساس ہو گیا تھا معاملہ، کیونکہ ہمیں کرکٹ کی دنیا میں آئسولیٹ کر دیا گیا تھا۔ پاکستان کی ٹیم کرکٹ کی جو بہترین ٹیموں میں سے ایک ٹائم چیمپئن بھی رہے ہیں، حالانکہ لوگ اب دو چیزیں چل رہی تھیں، ایک یہ چل رہی ہے یہ کیونکہ لوگ نا بہت زیادہ ایک ہوتا ہے سنجیدگی، یا بہت زیادہ کین ہو کے یا بہت زیادہ انوالو ہو کے چیزوں کو دیکھتے ہیں، پھر وہاں سے تبصرے بھی نکالتے ہیں۔ میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا تو کسی نے کہا کہ جناب پہلے بابر نے انڈیا فتح کیا تھا، اب بھی بابر نے انڈیا فتح کیا، یعنی کرکٹ میچ اور وہ بابر۔ تو بہرحال اب یہ کرکٹ کو اور اس کو فتح کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، اس طرح کا ہمارے جذبات ہمارے اس خطے کے لوگوں کے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، انڈیا کے اور پاکستان کے۔ تو میں بات کر رہا تھا پاکستان کی کرکٹ کی حساسیت کی، تو وہ جو پچھلے دنوں نیوزی لینڈ کی ٹیم ہمارے ساتھ کر کے گئی، اس کے بعد برطانیہ نے بھی پتہ ہی نہیں کیا کچھ، تو وہ بھی جناب برطانوی حکومت نے پاکستان ان کا جو دورہ تھا وہ کینسل کر دیا، اور پھر برطانوی بورڈ کا جو چیئرمین تھا انگلش بورڈ کا ECB کا،
انہوں نے ریزائن کر دیا. انہوں نے کہا کہ جناب ہم سے تو پوچھا ہی نہیں, یہ تو امکانہ فیصلہ کیا آپ نے. تو اسی وجہ سے ہم ہو گئے تھے آئسولیٹ. اور اس میں ظاہر ہے ہمارے جو ہیں اپنا چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ, وہ جیسے ہی آئے تھے تو وہ تو آ کر مصیبت میں پھنس گئے تھے نا. تو یہ والی جو جیت ہے ان کو حوصلہ ملا ہے کہ یار میں چیئرمین بن کے آیا اور کرکٹ جو پاکستان میں آ چکی تھی واپس, ٹیم بیٹھی ہوئی تھی, اور میرے چیئرمین بننے کے بعد وہ نیوزی لینڈ کی ٹیم چلی گئی. تو ایک بندے کو وہ ہوتا ہے نا, بندے کے لیے یار ندامت ہوتی ہے, شرمندگی, یا مطلب ایک افسوس, ایک کہ یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, میں تو ایک بڑا ٹاکرا کروانے جا رہا تھا. تو وہ ظاہر ان کے حوصلے ذرا بلند ہوئے رمیز راجہ صاحب کے. تو وہ ہمارا معاملہ جو تھا کرکٹ کا وہ اسی وجہ سے زیادہ سنجیدہ تھا, زیادہ حساس تھا کہ پاکستان میں آ کر کوئی کھیلنے کو تیار نہیں. جب پاکستان میں آ کر کوئی کھیلے گا نہیں تو پھر ظاہر ہے کرکٹ آہستہ آہستہ ڈاؤن جائے گی پاکستان کی. تو اسی لیے اس ورلڈ کپ کو, T20 ورلڈ کپ کو, ایک پاکستانی بورڈ, کرکٹ بورڈ اور پاکستان کے کھلاڑی جو ہیں لڑکے, انہوں نے ایک ٹاسک کے طور پہ لیا کہ یار یہی ہے موقع. اگر اسی موقع سے ہم نے فائدہ نہ اٹھایا اور اگر ہم نے دنیا کی ساری ٹیموں کو نہیں پچھاڑا اور یہ نہیں بتایا کہ آپ ہمارے پاس نہیں بھی اگر کھیلو گے تو ہم باہر آ کر آپ کو پھر بھی پھینٹا لگا سکتے ہیں, یعنی ہماری کرکٹ پھر بھی کمزور نہیں ہو رہی. تو یہ اس اسپرٹ کے ساتھ ظاہر ان کو بھیجا بھی گیا تھا. تو پہلا جو ان کا بڑا مقابلہ تھا اس میں انہوں نے ثابت کر دیا لڑکوں نے کہ جناب 10 وکٹوں کے نقصان تھے انڈیا کو. T20 میں انڈیا مطلب بہرحال تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان کو جو نقصان ہو رہا تھا کرکٹ کی دنیا میں, آئسولیٹ ہو رہے تھے, ہمارے گراؤنڈز پہ کوئی اگر کھیلنے کو تیار نہیں تھا, تو وہ جب ہماری ٹیم اچھا پرفارم کرے گی, ظاہر ہے ابھی تو دلی دور ہست نا, لیکن توقعات تو اچھی رکھی جا سکتی ہیں نا. تو امید کی جا سکتی ہے کہ جس طرح کھیلے ہیں لڑکے کل اسی طرح کھیلیں گے, اور کرکٹ کو وہ جو دنیا کرکٹ پاکستان سے بھاگ رہی تھی کرکٹ کے لیے تو وہ واپس آ جائے گی. اسی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ حساس معاملہ ہے ہمارے لیے, لہٰذا اس بار اس میچ کو اور زیادہ حساس لیا گیا اور زیادہ امپورٹنس دی گئی یہ والا جو میچ تھا, کیونکہ پاکستان میں ہم ظاہر نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ حقیقت بھی ہے کہ سارا کچھ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کی کرکٹ کو ویران برباد کرنا چاہتا ہے. تو اسی وجہ سے انڈیا کو ہرانا اور ورلڈ کپ میں اچھی پرفارمنس کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری تھا. تو آغاز اچھا ہوا ہے اور امید بھی اچھی کی جاتی ہے کہ آگے بہتر ہوگا. لیکن عمران خان صاحب کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں یار آپ روزانہ بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے, تو بھائی گراؤنڈ یہی ہے, حالات یہی بتا رہے ہیں کہ اب جام کمال صاحب کھڑے ہوئے تھے کل تک. کل میں نے اپنے ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ ان کا جو آخری ٹویٹس تھے نا, وہ میں نے ان ٹویٹس سے جو نتیجہ نکالا تھا وہ یہ تھا کہ وہ تیار ہو گئے ہیں کہ میں ریزائن کر رہا ہوں, یعنی چھوڑ رہا ہوں. پھر وہ جس طرح کے ٹویٹس تھے, شکریہ ادا کر رہے تھے, یہ کر رہے تھے, وہ کر رہے تھے, جو لوگ میرے ساتھ کھڑے رہے اور جو لوگ مفاد پرست رہے وہ سارے سامنے آ گئے, ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس سے لگ رہا تھا کہ جی فائنلی وہ اب, کیونکہ ان کو لگ رہا, ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یار باغی بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ جب یہ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن نے جب پیش کی تھی تب بھی میں نے گزارش کی تھی کہ بلوچستان کی ایک ٹریڈیشن رہی ہے کہ بلوچستان میں کسی وزیر اعلیٰ نے تحریک عدم اعتماد کا سامنا نہیں کیا. ویسے پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ کہیں کوئی اس طرح کا کوئی ایک آدھ واقعہ ہوا ہوگا, لیکن ہر حکومت کے خلاف بلوچستان میں تحریک عدم اعتماد آتی ہے اور پھر آخر میں وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ پھر سرنڈر کر دیتے ہیں, وہ ریزائن کر جاتے ہیں اور تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو جام کمال صاحب نے بہرحال ریزائن کیا ہے. اب ظاہر ہے ان کو جو جس طرح گھیرا گیا تھا یہ وہی فارمولہ تھا جس فارمولہ کے تحت عمران خان صاحب کی حکومت گرائی جا سکتی تھی. امکانات ہوتے ہیں نا, مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ جب پی ڈی ایم کے اتحاد میں شامل لوگ جو تحریک عدم اعتماد کے خلاف تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے تو پھر اپوزیشن جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ حکومت کا ساتھ دے گی تو ہم ہار جائیں گے. تو بھائی انتخابات بھی تو آپ نے لڑنے ہیں نا کل کو, تو انتخابات میں بھی تو اسٹیبلشمنٹ یہی کرتی ہے, جن کو لانا ہوتا ہے ان کو لے آتی ہے. تو آپ انتخابات سے تو سرنڈر نہیں کرتے, تو آپ ایک بڑا فورم کیوں چھوڑ رہے تھے؟ آپ نے مارچ 2021 میں عمران خان صاحب کی گرتی ہوئی حکومت کو ایک طرح سے سہارا دیا. آپ کی نیت تھی یا نہیں تھی, آپ کسی معاہدے کے پابند تھے یا نہیں تھے, لیکن اب جو رزلٹ آ رہا ہے, جو حالات اور واقعات بتا رہے ہیں کہ طریقہ تو یہی تھا کہ جو بلوچستان والوں نے کیا ہے کہ بھائی ایک تو ان کے اندر بغاوت پیدا کرو جو پیدا ہو چکی ہوئی تھی. حفیظ شیخ کی شکست کا مطلب یہی تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر, حکمران اتحاد کے اندر ایک بغاوت شروع ہو گئی ہے
اور وہاں سے یوسف رضا گیلانی صاحب جو پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے اس وقت، پیپلز پارٹی اکیلے اس کا کریڈٹ نہیں لے سکتی، اس وقت مسلم لیگ نون، میں نے کئی بار کہا کہ شاید خاقان عباسی صاحب کا اس میں بہت بڑا کردار تھا، اور بہت ہی بڑا بھی نہیں، اہم کردار تھا، فیصلہ کن کردار تھا. تو اس کے فوراً بعد اگر تحریک عدم اعتماد آ جاتی تو اسی طرح ہوتا جس طرح یہاں پہ ہوا ہے. عمران خان صاحب کو بعد میں ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑا. تو اصل چیز یہ ہے کہ بھائی ایک ہوتا ہے طریقہ اختیار کرنے کا، جو آپشنس ہوتے ہیں آپشنس اختیار کیے جاتے ہیں، آپشن سے بھاگا نہیں جاتا. آپشن سے بھاگ کر عمران خان صاحب کی حکومت کو ظاہر زندگی دی گئی، مزید 1 سال مل گیا نا. اب پتہ نہیں وہ عمران خان صاحب اب تو خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑا چلائی جا رہے ہیں نا. اب اپوزیشن کی طرف سے عمران خان صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس وقت تھا، مجھ سے لوگ سوال کرتے ہوتے ہیں اکثر کہ یار آپ تو عمران خان کی حکومت کو گھر بھیج چکے ہوئے تھے. تو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ جناب آپ مارچ میں چلے جائیں. مارچ میں سینٹ کے الیکشن کیا ثابت کر رہے تھے؟ اس سے پہلے، اس کے بعد آنے والے جو اس سے پہلے اور اس کے بعد والے انتخابات کو دیکھ لیں. اس سے پہلے والے جتنے بھی ضمنی انتخابات تھے حکومت کو شکست ہو رہی تھی. تو مطلب عمران خان صاحب تو کھوکھلے ہو چکے ہوئے تھے. تو وہ تو اپوزیشن کا بھلا ہو عمران خان صاحب کی طرف سے کہ وہ دعائیں دیں گے اپوزیشن کو کہ وہ آپس میں وہ پاٹ گئے نا، وہ ان کے آپس میں اختلافات ہو گئے طریقہ کار پر. اس میں الزام نہیں دے رہا کہ چلیں یار کسی کی ڈیل تھی نہیں تھی، کوئی کس طرح باہر گیا، کوئی وہ سارے معاملات چھوڑ دیتے. لیکن اختلافات کی وجہ سے عمران خان صاحب کو تو 1 سال مل گیا. تو اب یہ بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے یہاں تو ثابت ہو گیا نا کہ بھائی یہ طریقہ ہے. پھر اس میں ظاہر ہے اب حالات جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ تو ایک جیسے نہیں رہتے. تو جب ایک اٹیمپٹ ہی نہیں ہو رہی تو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ یہ لڑائی لڑ سکتے ہو کہ نہیں لڑ سکتے؟ اصل چیز یہ ہے، اگر یہ فارمولہ میں مطلب اکثر جو دوست آرگومنٹ کرتے ہیں کہ یار وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو پھر اگر یہ فارمولہ اڈاپٹ کیا جائے کہ بھائی جہاں اسٹیبلشمنٹ آپ کی سپورٹ نہیں کرتی ہے، جہاں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے، وہ لڑائی آپ نے لڑنی نہیں ہے. تو سب سے بڑی لڑائی الیکشن کی ہے، جنرل الیکشن کی. تو وہ آپ کیوں لڑتے ہیں؟ چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے مولانا صاحب کی جماعت ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی جماعت، جو جماعت بھی یہ والا آرگومنٹ دیتی ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو ہم یہ جیت نہیں سکتے، مدد کے بغیر، اور ہم تو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست سے خاتمہ چاہتے ہیں، مداخلت کا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پھر کوئی لڑائی نہیں لڑنی، آپ نے تو پھر میدان میں آنا ہی نہیں ہے. کیونکہ پاکستان میں تو ایک حقیقت ہے اسٹیبلشمنٹ، اس کی سیاست میں مداخلت، انتخابات میں مداخلت. تو بہرحال بلوچستان میں تو یہ ثابت ہو گیا کہ جناب اگر اس طرح کی کوئی چیز کریں گے، اب کیونکہ بلوچستان میں تو ہاتھ ملا لیا نا پی ڈی ایم نے بی اے پی کے ساتھ. مطلب اب یہ تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے نا. مولانا صاحب پہلے خاموش تھے، اس کے بعد اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جناب وہاں جام کمال کے استعفے کے بعد جے یو آئی حکومت کی اتحادی بنے گی. اسی وجہ سے اے این پی جو ہے جو پہلے حکومت کی اتحادی تھی وہ اس حکومت کا حصہ نہیں بنے گی. یہ خبریں ایکسپریس رپورٹ کر رہا ہے. دوسرے میں نے بھی جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جناب وہاں پہ جو پی ڈی ایم کی بڑی جماعتیں وہ اتحاد کا وہ حکومت کا حصہ بن سکتی ہیں. وہ ہیں جے یو آئی اور اختر جان مینگل صاحب کی جماعت بی این پی. تو یہ جب حکومت کا حصہ بنیں گے تو پھر یہاں پہ بی اے پی ہے، تو یہ وہی بی اے پی ہے نا باپ جس کو بنایا گیا تھا، یہ وہی بی اے پی ہے. وہ قمر زمان کائرہ صاحب نے سوال کیا تھا کہ اگر ہم نے سینٹ میں بی اے پی کے لوگ ہمارے ساتھ مل گئے تو ہمیں شوکاز نوٹس آ گیا، تو اب کس کو شوکاز نوٹس ہوگا؟ تو یہ جو سیاست ہوتی ہے نا، یہ سیاست بہرحال اب کیونکہ بلوچستان کا معاملہ ہے، بی اے پی کا معاملہ ہے، بی اے پی کے ساتھ ابھی جب کیونکہ ابھی تو حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اتحاد بننے جا رہا ہے وہاں پہ ایک نیا بلوچستان میں، جس اتحاد میں پی ڈی ایم بھی شامل ہوگا اور باپ بھی شامل ہوگے، باپ کے لوگ بھی شامل ہوں گے. اور وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں قدوس بزنجو صاحب. آصف زرداری صاحب کے تحفے آصف زرداری صاحب لے کر آئے تھے ان کو، جو 2013 کے سے پہلے جب ثناء اللہ زہری صاحب کی انہوں نے حکومت گرائی تھی، اور وہ ثناء اللہ زہری صاحب نے بھی اسی طرح استعفیٰ دیا تھا. تو وہ اپنا جو اتحاد بننے جا رہا ہے وہاں پہ، اس میں ظاہر ہے یہ سارے شامل ہوں گے. اب قدوس بزنجو کے متعلق خبریں ہیں، پہلے تھا کہ صالح بھوتانی بنیں گے، پھر یاد ہے ظہور بلیدی صاحب بھی وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ تھے. مگر اب جو جیسچر مل رہا ہے، جس طرح لوگ ان کو مل رہے ہیں، جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب اب تو اصل کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ہے قدوس بزنجو صاحب. اسپیکر صاحب وہ ان کا ریزائن آ جائے گا، ریزائن کر دیں گے، اور اس کے بعد اسرٹینمنٹ ہوگا جس کو ہم الیکشن کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ قائد ایوان کا انتخاب جس کو کہتے ہیں، تو وہ ہوگا. تو اس میں پھر جناب قدوس بزنجو صاحب بن جائیں گے وزیر اعلیٰ. تو اپوزیشن میں کون بیٹھے گا وہاں پہ؟ وہ کیونکہ بی اے پی کہ ظاہر بی اے پی اب باقی لوگ تو میرا خیال ہے ادھر ہی جائیں گے، کیونکہ جام کمال صاحب نے میں نے کہا تھا نا کہ جن پتوں پہ تکیہ تھا وہی ہوا انہوں نے ہوا دی. تو عمران خان صاحب کو بھی ہوا مل رہی ہے، گرم ہوا مل رہی ہے. تو ظاہر ہے اب یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں، اب وہ بلوچستان کا معاملہ سیٹل ہو جائے گا. رات کل میں نے کہا تھا کہ بڑی بڑی خبروں کے پیچھے نا
بڑے بڑے بحران چھپے ہوئے ہیں. یہ بحران ہے عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے. ظاہر ہے اس بحران کے پیچھے ایک نوٹیفیکیشن کا معاملہ ہے, دوسرے کئی اور معاملات ہیں, بہت سے وعدے ہیں جو انہوں نے پورے نہیں کیے, عوام کے ساتھ انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ بھی پورے نہیں کیے. مہنگائی, بلکہ وہ میں سن رہا تھا ایک عجیب و غریب قسم کا مطلب شگوف ہے, کوئی پی ٹی آئی کے ایک ایم پی ہیں طفیل نامی, شاید ان کی خبر میں پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مہنگائی جو کے پی کے سے ہے, مہنگائی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. روزانہ ایک فرشتہ صبح صبح اٹھ کر وہ آ کر روزانہ مہنگائی بڑھاتا ہے, روزانہ نئے نرخ نامہ لے آتا ہے جو مہنگا ہوتا ہے. بھائی وہ فرشتہ تو فرشتہ ہوتا ہے, تو فرشتہ تو مہنگا وہ کم نرخ وہ کرے نا, قیمتیں کم کرے. یہ کیسا فرشتہ ہے جو مہنگائی کے لیے مقرر کیا گیا؟ ہم نے بارشوں کے فرشتے سنے, فلاں فرشتے سنے, موت کا فرشتہ. یہ موت کا فرشتہ تو نہیں ہے لوگوں کے لیے, عوام کے لیے. تو یہ اس طرح کی جب کارکردگی نہیں ہوتی نا, یہ ایک بہت ایک بات جو سیاسی طور پر کہی جاتی ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب آج کل بہت زیادہ مذہب پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس پہ جواب میں کہا جاتا ہے کہ جناب جب کارکردگی نہیں عمران خان صاحب کے پاس, دکھانے کو کچھ نہیں ہے, تو پھر مذہب کی آڑ لے رہے ہیں, مذہب میں چھپ رہے ہیں. یہ بھی وہی طریقہ واردات ہے ان کا جو ایم پی اے صاحب ہے کہ اب اللہ پہ ڈال دیا کہ جی مہنگائی اللہ کی طرف سے ہے, اور فرشتے روزانہ آ کر ریٹ بڑھا جاتے ہیں. تو جو فرشتے ریٹ بڑھا جاتے ہیں تو پھر آپ چلے جائیں نا, پھر وہ ظاہر اللہ میاں نبی تو کسی کے ذریعے نظام چلا رہے ہیں نا, وہ بھی تو پھر آپ چلے جائیں, پھر وہ چلتا ہی رہے گا. وہ کیا ہے, وہ چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے, نہ انجن کی خوبی نہ کمال, ڈرائیور چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے. تو اسی طرح یہ چلنا ہے, تو پھر آپ کیوں بیٹھے؟ مطلب ایسے قوم کو عجیب و غریب قسم کی تعویلیں پیش کر کے قوم کو کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں سے انحراف کرنا. تو عمران خان صاحب ظاہر ہے جہاں ادھر وعدے کیے ہوئے تھے وہ بھی پورے نہیں کر رہے, عوام کے ساتھ کیے ہوئے وعدے وہ بھی پورے نہیں کر رہے, تو پھر پتے تو ہوا دے رہے ہیں. تو پتے جنہوں نے ہوا دینی تھی, جام کمال اس کا انجام ہے, اور وہ ایک ایگزامپل ہے عمران خان صاحب کے لیے. یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے. مسلم لیگ قائد اعظم کہے, متحدہ قومی موومنٹ کہے کہ جناب ہم عمران خان صاحب کی پالیسیز کے ساتھ نہیں ہیں, اور ادھر سے جام کمال کی حکومت گر جائے, تو عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑا اشارہ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.